حضرت عمر بن عبد العزیز ہے، اس لیے کہ جماعت الاولیٰ اس مہینے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص نسبت حاصل ہے، تو مناسب یہ سمجھا کہ آج مختصر سی گفتگو کے اندر حضرت عمر فاروق کی نسب سے آنے والے حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں چند کلمات کہے جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی احادیث کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کے احکامات کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم صحابہ کرام کو دیکھیں یا صحابہ کرام کے بعد تابعین کو دیکھیں یا تبع تابعین کو دیکھیں اور ان کے بعد آنے والے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو قرآن و حدیث کا جو مطالعہ اور اس کا علم جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، تو اس کی عملی تصویر ہمیں یا صحابہ کرام میں نظر آتی ہے یا صحابہ کرام کے بعد تابعین میں نظر آتی ہے یا تابعین کے بعد تبع تابعین میں نظر آتی ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مشہور تابعی بھی تھے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کے چچا جان لگتے تھے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، اور آپ نے مدینہ شریف ہی میں آپ نے اپنی خلافت سے پہلے حاکمیت کا عہدہ سنبھالا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی طرف آنے سے پہلے ہمیں خلفائے اربعہ میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم حضرت عمر بن عبد العزیز کی طرف آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی میں بکثرت فتوحات نصیب ہوئی مسلمانوں کو۔ جب اسلامی سلطنت پھیلنے لگی تو بہت سارے سفیر خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آنے لگے، تو ایک موقع پر ایک مسجد میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے جسم کا لباس اچھا نہ تھا، اون کا لباس آپ نے پہنا ہوا تھا اور وہ بھی وسیلہ حالت میں تھا، تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے ساتھ سرکشی کی اور ایک دوسرے کو کہا کہ دیکھیں پوری دنیا سے بادشاہوں کے سفیر خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو یہ جس طرح کا لباس پہن کر بیٹھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مشرق سے مغرب تک فتوحات ان کے نصیب میں آئی ہیں، اسلامی سلطنت کو انہوں نے وسعت دی ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ اچھا لباس پہن کر بیٹھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نیت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ امیر المومنین آپ کو اچھا لباس پہننا چاہیے، اس لیے کہ پوری دنیا سے بادشاہوں کے سفیر آپ کے پاس آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، تو لہذا آپ کو اچھا لباس پہننا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جواباً فرمایا کہ اے عائشہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا حضور علیہ السلام نے 10 دن بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر پھر کہتے ہیں کہ بتائیں 10 دن تو دور کی بات ہے، کبھی 3 دن بھی حضور علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام نے کبھی 1 دن بھی صبح اور شام کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہو جاتی ہیں۔
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گویا ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نرم بستر پر آپ نے آرام کیا ہے؟ جواب آیا نہیں۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ کبھی حضور علیہ السلام کبھی اتنے اعلیٰ لباس میں آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اسی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ جس طرح خلافت حضور علیہ السلام نے چلائی ہے، جو طریقہ حضور علیہ السلام کا تھا، یا جس طرح حضور علیہ السلام عمل کرتے رہے ہیں، تو عمر کبھی بھی حضور علیہ السلام سے بڑھ نہیں سکتا۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، عمر بھی اسی طرح زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے کھانا کھایا ہے، عمر بھی انہی کی طرح کھانا کھانا پسند کرتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے سلطنت اور ملکی حفاظت اور ملکی جو قوانین بنائے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں ان سے بھی تجاوز نہیں کرنا چاہتا، بلکہ حضور کے ساتھ میں جس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی تھی میں اسی طرح جینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ واپس آنے لگتی ہیں۔ اب اگر حضرت عمر فاروق کی اس زندگی کو دیکھیں جو کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا عکس آپ کو نظر آتی ہے، اسی طرح دور گزرتا گیا۔ خلفائے راشدین کے بعد جب خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو جاتی ہے، شریعت کی حدوں کو توڑا گیا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو مسخ کیا گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا تھا ان سے منہ موڑا جانے لگا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو وہ بادشاہ عیش و عشرت کے لیے انہی چیزوں پر عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ جاتا ہے، اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے۔ آپ کا زمانہ آتا ہے، آپ خلیفہ نامزد ہو جاتے ہیں۔ میں صرف وقت کو دیکھتے ہوئے ایک تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تفصیل جتنے لوگ حکمران طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے، اور یہ پیغام ہر سیاستدان کے لیے ہے، ہر مسلمان عہدیدار کے لیے ہے جو خلافت کا، بادشاہت کا نظام اور ملک و قوم کی مالی ضروریات پوری کرنے والے ہیں، ان کے نام یہ ایک روشن چراغ کی مانند ہے، تاکہ ہمارے حکمران اس پر عمل پیرا ہو کر فلاح کی طرف اپنا راستہ بنا سکیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جمعے کا دن تھا، لوگ انتظار کر رہے ہیں جمعے کی نماز کے لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تاخیر سے مسجد میں پہنچتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ یہاں جمعے کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ تاخیر کے ساتھ کیوں تشریف لائے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ میرے جسم پر تم جو ایک کتا دیکھتے ہو، یہ صرف میرے پاس ایک ہی ہے، اور یہ میلا ہوا تھا، اور میں نے اپنی اہلیہ کو دیا ہوا تھا کہ یہ دھو دو، اور جب میرے پاس دوسرا کرتا نہ ہو تو میں اسی ایک کرتے کو پہنی رکھتا ہوں، جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو دھونے کے لیے دے دیتا ہوں، جتنی دیر تک دھلتا ہے اس کے بعد خشک ہوتا ہے، میرے پاس جسم پر دوسرا کرتا نہیں ہوتا، اسی لیے میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے تاخیر کے ساتھ آیا۔ اسی طرح آگے بڑھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حکام کو خطوط لکھا، اور اس خط میں اللہ وحدہ لا شریک کے تمام نازل کردہ احکامات کی تفصیل موجود ہے، اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو مل سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے تمام حکام کی طرف خطوط لکھے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی فرائض کردہ
چیزوں کو فرض جانو اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور تمام مسلمانوں کو آپ نے خط لکھا اور اپنے حکام سے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر مسلمانوں سے عمل کرانا تمہارا کام ہے اور مسلمانوں کی فرائض کی پابندی کروانا تمہارا کام ہے۔ لہذا جس وقت فرض نماز کے لیے اذان ہو جائے تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے کاروبار دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر وہ مسجد کے اندر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لائیں۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدامات میں سے ایک قدم تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی لشکر جنگ کے لیے تشریف لے جایا کرتا تھا یا کسی کو آپ مقرر کیا کرتے تھے کہ جاؤ فلاں علاقے میں جنگ لڑ کر آؤ، تو جتنے بھی لشکر کے لوگ تھے ان سے آپ کہا کرتے تھے کہ اے لشکریوں، گناہ نہ کرنا بلکہ نیکی کرنا۔ اگر تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے تو سامنے بڑے مقابل آنے والے جب لشکر تمہارے ساتھ لڑے گا، تمہارے گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے تم جنگ ہار بھی سکتے ہو۔ تو آپ نے بتا دیا کہ جنگ کا جیتنا لشکر کی کثرت یا قلت پر اعتبار نہیں ہے، بلکہ کہا کہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں ان کے ساتھ نیکی ہو، ان کے ساتھ تقویٰ ہو، ان کے ساتھ طہارت ہو، فرائض کی بجائے آوری ہو، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم فرمایا اس سے اگر مسلمان بچیں تو کسی بھی جنگ کے اندر مسلمان شکست نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقدسات کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔